تک پہنچتا ہوا انشاءاللہ آخری کچھ زیارتیں رہتی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو مکمل کرنے کے بعد ہوٹل روانہ ہو جائیں گے۔ اور یہ سعادتیں، یہ خوبیاں اور یہ اچھائیاں، یہ نیکیاں، یہ ہر قدم پر آپ کی عزاداری، فرصتداری، یہ عبادتیں، یہ دعائیں یقیناً آپ کو اس دنیا میں بھی یاد آئیں گی اور اس دنیا کے بعد والی دنیا میں بھی یاد آئیں گی۔ یہ تھکاوٹیں وقتی ہوا کرتی ہیں، یہ صعوبتیں، یہ پریشانیاں، مشکلیں، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے، چاہے انسان جس طریقے سے سکون حاصل کرے۔ آج ہم نے جو عبادتیں کی ہیں ان کا کوئی ثانی نہیں، ان کی کوئی مثال نہیں، تو انشاءاللہ جہاں پر انبیاء کرام نے مصلوں پر اپنے قدم کو رکھے ہیں، اپنے جبینوں کو رکھا ہے، سجدے کیے، ہم نے بھی وہاں پر عبادتیں کی ہیں۔ بس اتنا سوچ لیں، اپنے دلوں کو ٹھنڈک اس گرمی کے موسم میں دیتے ہوئے کہ جب روز قیامت ہوگا اور مقام رسول خدا کہے گا پروردگار اس نے میرے مقام پر نماز پڑھی، مقام ابراہیم آگے بڑھے گا اور کہے گا پروردگار اس نے میرے مقام پر عبادت کی ہے، مقام ادریس آگے بڑھے گا، وہ کہے گا کہ پروردگار اس نے میرے مقام پر نماز پڑھی۔ کوئی گواہی دے یا نہ دے، لیکن مقام گواہی دے گا نہیں دے گا۔ روز قیامت ہر شے، ہر ذرہ ذرہ آپ کے حق میں بولے گا جو آپ نے کام کیا ہے۔ مقام میں سمان آگے بڑھا، پروردگار اس کی پیشانی کو جہنم کے حوالے نہیں کرنا، اس لیے کہ اس نے میرے مقام پر۔ اب یہ مقام، یہ چیزیں، یہ جگہیں، یہ ائمہ علیہ السلام جو آپ کے حق میں گواہی دیں گے، کیا ان کی گواہی رد کی جائے گی؟ نہیں کی جائے گی نا۔ یقین ہونا چاہیے، اطمینان ہونا چاہیے، سکون ہونا چاہیے۔ تو جس مقام پر آپ کھڑے ہوئے اس کو کہتے ہیں مسجد حنانہ۔ حنانہ کے معنی ہوتے ہیں وہ جگہ جسے گریہ کرنے والی، رونے والی جگہ کو، جو خم ہو جائے، چھپ جائے۔ اونٹنی کا بچہ جب بل بلاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہن ہناتا ہے تو اس کو حنین بولتے ہیں۔ اسی سے اس کو ماخوذ کیا گیا اور کہا گیا کہ رونے گریہ کرنے والی جگہ کو حنانہ کہا جاتا ہے۔ جب مولا جنگ صفین سے واپس آئے، صحابہ نے کہا مولا ہم چاہتے کوئی مسجد تعمیر کی جائے، تو مولا نے اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ید اللہ کے ہاتھوں سے جس مسجد کی سنگ بنیاد رکھی گئی ہو، اس کا معیار کیا ہوگا، اس کی تعظیم کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اور پھر امام نے یہاں نماز پڑھی، امام حسن نے نماز پڑھی، امام حسین نے نماز پڑھی، امام صادق علیہ السلام نے تاکید کی ہے کہ اس مسجد میں جاؤ۔ عزیزان گرامی، تو آج ہمیں بھی شرف حاصل ہوا کہ اس مقام پر پہنچے۔ اور جب مولا کائنات کا جنازہ کوفہ سے چلا نجف کی طرف، جب یہاں سے گزر ہوا نا تو مسجد کا مینار، مسجد کی دیواریں خم ہو گئی اور رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس وجہ سے اس مسجد کو مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ آپ نے محسوس کیا یہ پتھر، یہ جمادات، یہ اینٹیں، ان میں کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ان میں جان نہیں ہے، لیکن احترام امام میں خم ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، رکوع میں چلے گئے کہ امام آ رہا ہے۔ تو جب اس کا مطلب امام صرف انسانوں کا امام نہیں، کائنات کی ہر شے کا امام ہے۔ کل شیء احصینہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کا علم امام مبین میں دیا ہے۔ تو آج اس مقام پر ہے، اور جب لوٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا، عجیب کیفیت تھی، خدا کی قسم کہ ایک رسن تھی، 12 گدھے تھے۔ سب سے پہلی منزل جو رکی نا، کربلا سے قافلہ چلا اور سب سے پہلی منزل جو دی گئی مسجد حنانہ ہے، جہاں پہ لوٹا ہوا قافلہ روکا ہے۔ آپ محسوس کر لیجیے گا ان بے قصور رسول کے نواسیوں کو، جن کو ننگے سر، جن کے سروں کا طواف آئے تطہیر کرتی تھی، ان کو ننگے سر کھلے آسمان میں اور شرابیوں کے سامنے ان کو لایا گیا۔ بے قجامہ ان پر سوار ہیں، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، ایک رسن ہے، 12 گلے ہیں
عجیب منزل ہے خدا کی قسم. ظلم بغیر ظلم یہ ہوا ان بیویوں کو بے قجا اونٹوں پر سوار کیا گیا اور سوار کرنے کے بعد اور ظلم کی انتہا یہ کر دی گئی. ان بیویوں کے گود میں آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا دیا گیا. اب بیویاں اپنوں کو سنبھالے یا بچوں کو سنبھالے. ہاتھ تو پھنسے گردن بندے ہوئے تھے, پیچھے سے اونٹوں کو دوڑایا گیا. اب ماں کی آنکھوں سے بچے اچھلے زمین پر گرے. گرتے ہوئے ماں نے دیکھا ماں مجھے بچاؤ, لیکن ایک آواز نکلی ادھر بچے کے سینے پر اونٹ نے پیر رکھا اور نکلتی ہوئی آواز دبتی چلی گئی. ماں روتی رہی, کوئی بچانے والا موجود نہیں تھا. نہ جانے کتنے بچے کربلا سے کوفہ کے راہ. اجرکم اللہ. آوازیں گریا بلند ہو گئی. خدا آپ کو سلامت رکھے. جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا نا, اب یہاں پر پوری رات ہو گئی. آپ اندر جائیں گے وہ مقام جہاں پر سر امام حسین السلام کو رکھا گیا. بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں. جب بڑی دیر ہو گئی نا, جناب سید سجاد کے قاری جناب زینب آتی ہے. اے بیٹا سید سجاد خیریت تو ہے؟ بڑی دیر ہو گئی, ہمیں لے کر کیوں نہیں جایا جا رہا ہے؟ ایک جملہ کہا, اے پھوپھی اماں دربار سجایا جا رہا ہے. جیسے جملہ سننا تھا زینب کانپ گئی. ایک مرتبہ کہتی بیٹا خبردار ان سے کہہ دو زینب جیتے جی مر جائے گی, دربار میں نہ جائے گی, اس لیے کہ میں نے اپنی اماں زہرا کا حال دیکھا ہے. جب وہ دربار میں گئی تھی اپنے قدموں پر چل کر گئی تھی, لیکن جب واپس آئی تھی